دیکھتی ہیں آنکھ اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عبدالقادر ہوں۔ آج میرے ساتھ پھر وہی شخصیت موجود ہے جو میری پچھلی ویڈیو میں میرے ساتھ گفتگو میں تھے، اور کافی لوگوں کی ریکویسٹ تھی اس پہ کہ آپ ان کو ساتھ بٹھایا کریں، اور کافی آپ کے وہ سوال بھی آپ سے اچھا کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی کافی سوال میرے لیے رکھے ہوئے تھے، تو میں آج پھر ان کے ساتھ گفتگو کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ السلام علیکم کریم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، سوال کریں آپ۔ آج کا سوال میرا یہ ہے کہ یہ آج کل ایک بے حیائی والا ٹرینڈ آیا ہوا ہے 14 فروری کو، جس کا نام دیا ہوا ہے، اس کو جی ویلنٹائن ڈے بھی بولا جاتا ہے۔ یہ ہماری جو ہے مسلمان لوگ جو ہیں وہ بھی اس مطلب کہ ٹرینڈ کو بہت جوش و خروش سے منا رہے ہیں، جی تو اس ٹرینڈ کو ختم کر کے حجاب والے ٹرینڈ میں لانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، تو آپ بھی اس میں مطلب کہ وضاحت کریں اس بارے میں کہ اس بے حیائی کو کیسے ختم کریں، اور تھوڑی سی وضاحت کریں آپ۔ جی بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور اس چیز کی ہمیں ضرورت بھی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمیں پڑھنے سے یا کچھ ایسی چیزیں جو تربیت جو ہے نا، ہمیں پڑھنے سے ان سے چیزوں سے نہیں آتی، تربیت ہمیں گھر سے ملتی ہے۔ جی۔ تو اس کا جو جواب ہے نا، میں آپ کو 2 پوائنٹوں پہ دوں گا، ہوں۔ کیونکہ اس چیز میں نا ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ کلیپنگ 2 ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ جی۔ تو یہ بھی ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، کچھ غلطی ہمارے والدین کی ہے، اور کچھ جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے بچوں کی ہیں، جس سے نا وہ اس معاشرے میں پڑ گئے، کیونکہ ہمارا تو دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، جی۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہے نا ہماری مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اس چیز میں نا ملوث ہے۔ ملوث ہے، اور جو ہے نا بڑے جوش خروش کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر ہم نے اس چیز کو روکنا ہے نا، جی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ والدین جو ہے نا، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا جو ہے نا ان پہ نظر رکھیں، ہوں۔ کیونکہ وہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم کامیاب بچہ بنائیں، کامیاب ہو جائے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ٹھیک ہے۔ تو دراصل نا ان کی ایک تھوڑی سی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے کہ بھی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، جی۔ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اصل ہوتی ہے دوستی۔ دوست۔ جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جس کالج میں جاتے ہیں، آپ کے وہاں پہ دوست کیسے ہیں، اس پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی۔ اگر آپ کے دوست ٹھیک ہیں تو ایسے سمجھیں کہ آپ کا بچہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور آگے نکلے گا۔ اگر ان کے دوست جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو وہ پھر جو ہے نا، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر لڑکی کے بوائے فرینڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کو سیدھا راستہ نہیں بتا رہا، تو وہ گمراہی کی طرف جائے گی، ان کا کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی اور بات تو یہ ہے یار، لڑکی کو بوائے فرینڈ بنانا ہی نہیں چاہیے، یہ بات صحیح ہے۔ دیکھیں یہ تو آج کل یہ سب دیکھیں نا، بنانا تو نہیں چاہیے، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہوں۔ لیکن آج کل ہماری جو ہے نا، دیکھیں سب سے پہلی بات ہے، یہ جو ہمارے گھروں میں نا ٹی وی آ گیا ہے، یہ ٹی وی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہوں۔ یہاں سے ہمارا کلچر خراب ہوتا ہے، یہاں صحیح سے بات ہمارے بیٹیاں جو ہے نا، ان کی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں ہے۔ جب جی۔ وہ ٹی وی دیکھتی ہیں، جب وہ ڈراماز دیکھتی ہیں، کوئی فلمیں دیکھتی ہیں، ہوں۔ تو ان کی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اکثر دیکھیں، اب میں اپنی بات کروں، ہوں۔ ہم تقریباً ہم لوگ 18 سال، میرے والد صاحب جو ہیں 45 سال مدینہ منورہ میں رہے ہیں، جی۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے آج تک ہمارے گھر میں ہمیں ٹی وی نہیں رکھنے دیا، اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ بچپن میں ہمیں برا لگتا تھا ہوں۔ کہ یار ہمیں ٹی وی نہیں ابو رکھنے دیتے، ہم گھر میں بور ہو جاتے ہیں، ہم لے کے بھی آتے تھے پڑھنے، اپنے پیسوں سے، ہوں۔ تو ابو ہمارے توڑ دیتے تھے، صحیح۔ کہتے بھی آپ جو مرضی کر لیں، ہوں۔ گھر میں ٹی وی نہیں لے کے آنا۔ صحیح بات۔ تو آج تک ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں آیا، صحیح۔ لیکن ہمیں اب سمجھ آتی ہے کہ اچھا ہو گیا۔ انہوں نے کیوں نہیں رکھنے دیا، ہاں۔ کیونکہ اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار یہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے ہمارا ٹی وی سے شروع ہوتا ہے، ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب تو یہ ٹی وی تو سائٹ ہو گیا، اب تو موبائل آ گئے ہیں، ٹی وی تو ایک تو ہم دیکھتے تھے نا، ہم اپنی خواہشیں، چلو دل میں خواہش ہوتی بھی ہم بھی ایسے بنے، لڑکی نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لڑکے نے ایسے پہنے ہوئے ہیں، بوائے فرینڈ ہے، دوستی ہے، وہ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہمیں ٹی وی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہوں۔ تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ ہمارا بگڑا یہاں سے ہے، کیونکہ اب ہم اس چیز کو ہٹا نہیں سکتے. اگر کسی کو ہم کہتے ہیں نا یار آپ گھر سے ٹی وی ہٹا دو، وہ کہتے ہیں تیرا دماغ خراب ہے، تم کیوں کہہ رہا ہے ایسی بات. ٹھیک ہے، اب برائی نہیں لگ رہی ایسے. برائی نہیں لگ رہی، کیونکہ اب یہ چیزیں ہونی ہیں. یہ اللہ کے رسول نے پہلے یہ باتیں بتائی تھی کہ یہ کام ہونا ہے اور لازمی ہونا ہے. لیکن بچنا ہر انسان کو خود کو چاہیے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں اس چیز سے. اگر آپ بھی ہیں نا تو آپ کی بھی یہ سوچ ہونی چاہیے، اگر اس کلچر میں اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے میں اس چیز سے نکل آؤں باہر. میں اگر اپنی بات کروں تو میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس چیز سے نکلوں. لوگ جو مرضی کریں، میری ذمہ داری ہے اپنے اوپر، میرے بچوں کے اوپر، میرے فیملی کے اوپر. مجھے کسی کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. جو میری ذمہ داری ہے وہ میں پورا کروں. لیکن دیکھا دیکھی ہے، دنیا جو ہے نا ایسے چل رہی ہے، تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. اب آتے ہیں کہ میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں بچوں کو، کیونکہ دیکھیں والدین بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے جو ہے نا بڑا مشکل سفر کاٹ کے نا اپنے بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں. کیونکہ ماں باپ کے نا کچھ ڈریمز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ یار ہمارا بچہ یا ہماری بیٹی پڑھ لکھ جائے اور کوئی بڑا آدمی بنے، بیٹا ہو بڑا آدمی بنے، ٹھیک ہے، بیٹی ہو وہ یعنی اچھے گھر والی جا کے بنے، یعنی اچھی تربیت ہو جائے. یعنی خواہشیں ان کی نیک ہوتی ہیں. لیکن بچے جو ہیں نا یہ جو ہے نا اپنے والدین کی جو ہے نا خواہشوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں. ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا. اگر ایک لڑکی نے پلٹ کے دیکھ لیا ان کو تو وہ جو ہے نا اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. وہ لڑکی کا دیکھنا جو وہ پلٹ کے دیکھنا ہوتا ہے نا، وہ اس کی ساری زندگی پلٹ دیتی ہے. وہ اسی میں رہ جاتا ہے، نہ وہ کسی کا، یعنی اپنی زندگی بھی تباہ کر دیتے ہیں. اور والدین کو جو یعنی دیکھیں پہلے دور میں جو لوگ تھے نا، وہ یعنی 50-60 یعنی 60-70 سالوں میں جا کے نا مرا کرتے تھے. لیکن آج جو ہے نا آج لوگ 40 سال کی عمر میں زندہ رہ کے بھی مر رہے ہیں. اور اکثریت یہی ہے کہ بچوں کے جو ہے نا تکلیفیں ان کو کھا جاتی ہیں. ان کے نہ جانے میں سمجھتا ہوں، میں کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا روتے ہیں اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے. بڑے بڑے آدمی سفید داڑیوں والے میں نے دیکھے ہیں جو تنہائی میں بیٹھ کے نا رو رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے بچوں نے جو ہے نا یہ تھی. تو میں کوشش کرتا ہوں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی جو ہے نا جو پیسنلٹی جو ہماری ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی پیسنلٹی میں جو ہے نا جو چینجنگ لانا چاہیے، پیسنلٹی میں چینجنگ لانا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے نا اگر وہ اس کردار پہ چلے گا تو والدین تو ناخوش ہوگا. اگر والدین آپ کے ناخوش ہیں آپ سے تو آپ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ خود کو چینج نہیں کریں گے. جب اس چیزوں کو آپ نہیں دیکھیں گے، آپ اپنے ماں باپ کا جو پیار دیا ہوتا ہے نا بچپن کا، اگر وہ بچے تھوڑا سا بھی ان کو وہ کر لیں نا، تھوڑا سا یعنی فالو کر لیں تو شاید یہ کام نہ ہو. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ شروع سے وہ تربیت جو ہے نا وہ گھر سے نہیں ملتی. نہ پیرنٹس دے پاتے ہیں، نہ اولاد لے پاتی ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ دونوں کے لیے بن جاتا ہے. وہ اپنے عشق میں پاگل ہو جاتا ہے اور ماں باپ اپنے اولاد کے لیے پاگل ہو کے مر جاتی ہے. تو میں پھر سے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی بہنوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا کم سے کم اپنی ماں باپ کا خیال رکھا کریں. ان کا آپ احساس کیا کریں، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کر کے وہ آپ کو جو ہے نا پڑھا لکھا رہے ہوتے ہیں اور نہ جانے کتنی تکلیفیں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ان کا بچہ کوئی جو ہے نا کامیاب ہو جائے. لیکن آج کل کے جو بچے ہیں نا ماں باپ کے پیار کو جو ہے نا ایسے لات مار کے پھینک کے چلے جاتے ہیں، اور ان کو ایک دن کا جو ہے نا یا شاہ رخ خان اچھا لگتا ہے یا کترینہ کیف اچھی لگتی ہے، جو ایک نظر میں دیکھ کے سب کچھ ان کو وہی اچھا لگنے لگ جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے حکم پر چلیں، جیسا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، برائی کو روکیں
اور نیکی کو آگے بڑھائیں، اچھائی کو آگے بڑھائیں، اور ہمارا سب کا مقصد یہ، ہمارے سب مسلمانوں کا یہی مقصد ہے کہ ہم جو ہے نا سب کو ایک ساتھ لے کے ہم آگے بڑھیں، کیونکہ اکیلا انسان کچھ نہیں کرتا، سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو یہی جو ہے نا مطلب دین کا کام دین کا کرے کام، اور ہاں آگے بھی جی چلائے۔ بالکل ایسی ہی ہے۔ پر یار خودکشیاں لڑکیاں لڑکے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی اسی یعنی سلسلے کی کڑی ہے۔ اگر خودکشیاں ہوتی ہیں نا، یہ تو بعد کا مسئلہ ہوتا ہے نا، خودکشیاں تو اینڈ میں جا کے ہوتی ہیں، جب وہ اچھے نہیں لگتے ایک دوسروں کو، محبت ان کی جو ہے نا، شروع میں محبت زیادہ ہوتی ہے، پھر اینڈ میں پھر وہ وہی نفسیاتی محبت ہے، وہ نفسیاتی محبت ہوتی ہے، جذباتی یعنی فوری طور پہ محبت ہو جاتی ہے، بعد میں وہ اس کی وہ نکالتی ہے، لڑکی اس کے نکالتی ہے، یعنی یہ بعد میں یہ جو ہے نا مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ محبت جو ہے نا، محبت وہ بھی دو قسموں کی ہے، ایک محبت نظریاتی محبت ہے اور ایک نفسیاتی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان اگر نظریاتی محبت رکھے نا تو اس سے ہمیشہ وہ محبت ملتی ہے، جیسا کہ لوگ ہمیں کلچر میں سننے کو ملتا ہے نا کہ محبت جی کسی کسی کو ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر خوش قسمت انسان ہے جی جس کو محبت مل جائے۔ یہ محبت نفسیاتی ہوتی ہے جو نہیں ملتی، کسی کو نہیں ملتی، ہمیں تو پتہ ہے، کیونکہ یہ اندر کی بات ہوتی ہے، شروع کی محبت ہوتی ہے، بعد میں پتہ نہیں کیا مسئلے ہوتے ہیں۔ جو نظریاتی محبت ہوتی ہے نا، جس کے اندر نظریہ ہوتا ہے انسان کا، ویژن ہوتا ہے، وہ محبت انسان کو ملتی ہے اور وہ کامیاب بھی جاتی ہے۔ اندروائز ایسے جو محبت ہے جو آج کل جو کلچر میں معاشرے میں ہمارے میں چل رہا ہے، وہ لو ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، یہ جو آپ جس دن کا آپ بتا رہے ہیں کہ اپنا 14، ہاں جی 14 فیبرری، تو یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو آپ مطلب کہ پردے کے بارے میں کچھ مطلب کہ ہماری جو بہنیں ہیں ان کو تھوڑا سا گائیڈ ہاں کریں، ترغیب بالکل، دیں۔ دیکھیں یہ آپ نے بڑا جو ہے نا سوال آپ نے موقع پہ کیا ہے۔ دیکھیں پردہ بڑا اہم ہے، مسلمان دیکھیں فیملی مسلمانوں کا ہے کیا، مسلمانوں کا ہے ہی فیملی سیٹ اپ جو ہے، یعنی دنیا اگر دیکھتی ہے تو مسلمانوں کا صرف فیملی سیٹ اپ دیکھتی ہے کہ یار ان کی فیملی، مسلمانوں کی فیملی سیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں تو سیف نہیں ہے، کیونکہ پردہ نہیں ہے۔ جب پردہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ اللہ نے اپنے رسول کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے نبی اپنے عورتوں کو اور تمام کائنات کے جو مسلمان ہیں ان کی عورتوں کو حکم دے کہ اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اور جب مسلمان ہم لوگ یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری تربیت بھی اچھی ہوگی۔ اور یہ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ پیرنٹس کا کام ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انشاءاللہ میں اس ٹاپک پہ جو ہے نا نیکسٹ جو انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، اس ٹاپک پہ ہی کروں گا کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے اور کرنا کیا چاہیے، شروع میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیونکہ تربیت ہوتی ہے بچپن سے۔ اور انشاءاللہ جو ہے نا اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کو نا یعنی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ اپنا بھی خیال رکھیں اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔